نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں، وہ کام مردود ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری جانب جھوٹی بات منسوب کی وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اسے بھی بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ شب بارات یعنی نصف شعبان یا 15 شعبان کی رات بھی عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس رات لوگوں کے انجام یا تقادیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی رات بلائیں ٹالنے، عمر درازی اور لوگوں سے مستغنی ہونے کے لیے 6 رکعت نماز پڑھنا اور ان کے درمیان سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اور دعا کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال بدعات ہیں، کیونکہ ان میں سنت سید المرسلین علیہ السلام کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 3 سے 4، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ لوگ اسے شب برات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی ہے۔ تخصیص کر کے 15 شعبان کا روزہ رکھنا اور رات کا قیام کرنا احادیث سے ثابت نہیں، اسے بدعات میں شمار کیا جائے گا۔ شیخ ابن جبرین فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص عام راتوں کی طرح اس رات بھی قیام کرنا چاہے، اس میں کوئی اضافی اور زائد کام نہ ہو اور نہ ہی اس کی تخصیص کی گئی ہو، تو جس طرح وہ عام راتوں میں عبادت کرتا تھا، اس رات بھی عبادت کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح 15 شعبان کو روزے کے لیے مخصوص کرنا صحیح نہیں، لیکن اگر وہ اس بنا پر روزہ رکھے کہ یہ ایام بیض ہیں یا پھر جمعرات یا سوموار کا روزہ سنت سمجھ کر رکھے، تو اس اعتبار سے روزہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں اس کا اعتقاد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اجر و ثواب زیادہ حاصل ہوگا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔